نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. صدق الله العظيم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ الکرام ابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ آیت الکرسی کے بعد سورہ بقرہ آیت نمبر 256 کا درس ہونے والا ہے. اللہ سبحانہ فرماتا ہے دین میں کوئی زور زبردستی نہیں. اس پر میں نے بحث یہ کی تھی کہ دین میں زور زبردستی سے مراد یہ ہے کہ جب بندہ مومن اسلام کی عظمتوں برتری کو جان جاتا ہے تو اس دن میں داخل ہونے کے بعد اسے احساس کمتری اور احساس کمزوری کا احساس نہیں ہوتا. لیکن جو نہیں جانتے ہیں اسلام کی خوبصورتی کو وہ لوگ بنا اب جیسے چھوٹی سی مثال سلمان رشدی، تسلیمہ نسری اور یہ سب جو جتنے بھی فلم ایکٹرس ہیں، سیاستداں ہیں جو اسلام پر آئے دن کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ وہ اے ٹو زیڈ اسلام کی خوبصورتی کو نہیں جانتے. کیونکہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب سارے جہان کے لیے رحمت ہے تو آپ کا لایا ہوا دین بھی رحمت بھرا ہوگا. اس میں برکت، رحمت، سعادت ہی ہوگی. اس میں کوئی ضرورت رحمت نہیں ہوگی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اس رحمت کو سمجھا جائے، سمجھیں، محسوس کریں کہ اس میں رحمت کا پہلو کیسے ہے. اس کی بار جگہ ہر جگہ میں ابھی تعمیر ملت کے جلسے میں بھی ایک جملہ کہا میں نے کہ اگر کوئی ڈاکٹر ہمارے زخم کو چیرتا ہے، پھاڑتا ہے تو اس کو ظالم نہیں کہتے بلکہ ڈسچارج کے وقت اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور پیسہ بھی دیتے ہیں. شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور پیسہ بھی دیتے ہیں. آپ بتائیے وہ چیرا ہے پھر بھی آپ اس کو شکریہ ادا کر رہے ہیں تو جان رہے ہیں آپ کہ اگر یہ چیرتا نہیں تو ریگولر کا سکون نہیں ملتا. تو 10 منٹ کی تکلیف ہمیشہ کا سکون اگر دے دے تو وہ تکلیف لے لینا چاہیے. ایسے ہی طلاق وغیرہ کے جو مسئلے پر آج پورے بابیلا مچا رہے حکومت اسے سمجھ نہیں گئی. طلاق در حقیقت پریشانی کا سلوشن ہے اور حل ہے، تکلیف کا حل ہے. ایک جوڑا جو ظلم و بربریت کے اعتبار سے زندگی کاٹ رہا ہے، شوہر ظلم کر رہا ہے یا عورت جو ہے غیر شرعی امور یا غیر شرعی قدم بڑھائے ہوئی ہے، دونوں طرف سے بھی ہو سکتے ہیں نا انکارات. تو اب ایسی صورت میں اگر وہ کوئی حل نہ رہے اسلام میں معلوم ہوگا کہ کمپلیٹ اسلام نہیں، مجبور اسلام صحیح ہے. لہذا ایسے سچویشن کو حل کے لیے سلوشن پیش کرتا ہے اسلام جسے طلاق کہتے ہیں. تو طلاق در حقیقت دو کے درمیان نباؤ نہ ہونے کا سلوشن ہے، ظلم نہیں. سمجھ گیا؟ نباؤ اسی لیے تو طلاق کبھی کوئی پیار سے نہیں دیتا. میں بہت پیار کرتا ہوں اپنی بیوی سے اسی لیے طلاق دینا ہوں، ایسا نہیں. طلاق تکلیف ہی ہو، جیسے کہ آپ بغیر زخم کے آپ چروائیں گے نہیں جاتے. جب ہوگا آپ کو دنبت تب جا کر آپ چیریں گے، چروائیں گے. پیٹ میں بچے ہوں گے تب جا کر کے چیرا جائے گا، زبردستی نہیں. اور چیرنے والے کی تعریف ہوتی. اس کا مطلب یہ ہوا اسلام کی تعریف کرو اگر طلاق کا سلوشن دیا ہے. سمجھ نہیں پا رہی حکومت اس خوبصورتی بظاہر تکلیف کو، جیسے بظاہر ڈاکٹر کے چیرنے کو دیکھ تو رہی ہے لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے وہ نہیں دیکھ. ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو کہ ایک شخص نے طلاق دے دیا. اب وہ 3 پیریڈ سے گزار کر کے کسی سے بھی شادی کر سکتی ہے اور یہ بھی اس بندھن سے آزاد ہو گیا، کہیں بھی شادی کر سکتا ہے. یہ اسلام کہتا ہے. صحیح ہے، یہ اسلام کہتا ہے. اب جو ہے ایک لڑکی نے ڈرا دیا اگر طلاق دیے تو کورٹ تک دوڑاتی ہوں. اب لوگ تو اس کا مطلب یہ ہوا جو حل اسلام میں تھا اب اس کو وہ فالو نہیں کرے گا. اب وہ کورٹ کے ڈر سے ظلم بھری زندگی گزارے گا. ڈر ہے اس کے پاس، کچھ پیسے نہیں، ماں باپ کا مسئلہ کیا ہوگا، جیل میں جائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، عزت کا مسئلہ کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں آپ بتائیے.
اور اسلام نے کتنا اچھا ہے. دیکھیے رسول پاک کی بارگاہ میں حضرت رفاع کی بیوی آتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں اپنے شوہر کو پیار نہیں کرتی، پسند نہیں کرتی. کہا پسند نہیں کرنے کا کیا مطلب؟ کہا یا رسول اللہ دینداری تقوی پرہیزگاری پر تو مجھ کو گمان ہے، یقین ہے کہ ان جیسا تقوی والا کوئی نہیں، لیکن بس پسند نہیں کرتی ہوں. بس روایت میں ملتا ہے کہ کچھ رنگ جو ہے ان کا ڈیپ یہ تھا، کلر تھوڑا صحیح، اب یہ بھی نہیں بول سکتے، صحابی ہے ان کے صدقے میں بخشش ہوتی ہے ہماری. لہٰذا بیوی شوہر کا جو مسئلہ ہے اس لیے میں بول رہا ہوں، سولوشن کا مسئلہ بتا رہا ہوں کہ اسلام سولوشن پیش کرتا ہے. تو رسول پاک نے کہا کہ تم کو جو مہر میں دیا ہے انہوں نے ایک باغ، کیا تم وہ باغ لوٹاؤ گی؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہاں بالکل. کہا ٹھیک ہے، جو دونوں کے درمیان فسخ نکاح کر دیا جائے، خلا واقع ہو گئے. اور ان کو بلا کر کے کہا کہ بیوی کو طلاق دو. اب جب رسول کو بیسٹ مانتے ہو اور واقعی پورا مذہب محمد رسول اللہ کو، آج کی کیا بات ہے، اعلان رسالت سے پہلے کفاروں نے آپ کو سچا، کفاروں نے آپ کو صادق الوعد مانا ہے نا، وعدہ کا پکا سچا سب مانا. تو جب رسول پاک کو ہر طرح سے اچھا مانتے ہو تو ان کا دیا ہوا سولوشن بھی تو اچھا ہی ہوگا نا، ان کا لایا ہوا قانون بھی تو اچھا ہی ہوگا. تو جب آپ ذات کو اچھا مان چکے ہو تو ان کی بات پر بھی ڈسکس نہ کرو، تحقیق کرو. سرچ اور ریسرچ دونوں کا آپشن موجود ہے، آپ تحقیق کرو. اب کہیں نہ کہیں آپ کو خوبصورتی نظر ہی آ جائے کہ جو 3 مہینے کا مسئلہ حل ہونے کا تھا آج 30 سال میں بھی حل نہیں ہوا. طلاق کے بعد چوری ایکٹ ہو جاتا. اب وہاں بس اب ان کو ان کی ماں کو کھینچ لیا. اب بتائیے شادی تم سے ہوئی ہے تو تم دونوں کا مسئلہ ہے، تم دونوں حل کرو نا. یہ باپ ماں کو کہیں کو گھسیٹتی ہے، بتائیے ہو رہا ہے کہ نہیں ایسا؟ اگر مذہب اسلام کو مان لے کہ طلاق کے بعد 3 پیریڈ سے گزار کر کسی سے بھی شادی کر سکتے ہیں، کتنی اچھی بات ہے. اب یہ سوچیں کہ اب تو نہیں ہوتا، تو آج کیوں دیکھ رہے ہو؟ آج کا اسلام نہیں نہ ہے، اسلام مصطفیٰ کا ہے. وہاں سے دیکھو نا، رسول پاک کی پہلی جوانی، کنواری جوانی 25 سال کی ہے اور دو شادی شدہ 40 سال کی بیوی سے پہلی جوانی ہو رہی ہے شادی. اب بتائیں تو خوبصورتی اس اسلام کو ہم کہہ رہے ہیں، عمل مسلمان کو ہم نہیں کہہ رہے. تو ہمارا پرسنل لا جو ہے مصطفیٰ کا دیا ہوا ہے. لہذا آج کی کسی عوام میں کہیں اگر ایسی تکلیف ہے تو اس کو بیس بنا کر میڈیا میں لا کر مسلمان کی مظلومیت اور انوسینس پر مت پیش کرو. یہ مسلمان کی مظلومیت آج کی ہو سکتی ہے، یہ ہم نہیں دیکھیں. ہمارا نبی بہترین ہے تو ان کا قانون بھی بہترین، شریعت بھی بہترین، مذہب بھی بہترین. اور اس سے سب سے بڑی بات قرآن پاک میں اللہ پاک نے اعلان کر دیا سورہ مائدہ کے آیت نمبر 3 میں کہ میں نے مذہب کے اعتبار سے اسلام کو پسند کیا. تو اسلام بھی رب کا پسندیدہ مذہب ہے، تو شریعت محمدی بھی رب کا پسندیدہ، رب کی پسندیدہ شریعت ہوئی. شریعت اسلام، ان کانسٹیٹیوشن آف اسلام، انسائکلوپیڈیا آف اسلام، یہ قرآن مجید، یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کا پسندیدہ ہے. اس لیے انہیں اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اس سمجھنے کی کوشش کریں. اسی کو اللہ پاک کہہ رہا کہ دین میں زبردستی نہیں. تم دین زبردستی کا نام بول رہے ہیں، تم دین میں داخل تو ہو. ایک یہودی بارگاہ رسالت میں توجہ دیجیے گا، پورا ایک دم باہر ہاتھ میں کچرا ہے، ایک دم بکری چراتے، گائے بھینس چرانے والے اب کیا پیشاب کر رہا تو وہیں پہ کھڑا ہے، پاخانہ کر رہا تو وہیں پہ کھڑا ہے، کچھ نہ کچھ لگ ہی جا رہا. سمجھ رہے آیا یا محمد میں نے سنا ہے کہ آپ ایمان لانے کے بعد مومن کو سینے سے لگاتے ہیں. کہا آزما کر دیکھ لو. کیا کمال ہے، جملہ دیکھ رہے ہیں، آزما کر دیکھ لو. ایک لفظ میں ان کی زندگی بدل گئی. فوراً کلمہ پڑھتے ہیں، اب ان کے بولنے سے پہلے ہی مصطفیٰ نے سینے سے لگا لیا. ایسے ایسے دیکھا، آپ کو تو لگا نہیں، تم دیکھو تمہارے پاس ہے. اب خوشبو سے وہ معطر ہو گیا. اب اس کو معجزہ وغیرہ بعد میں کہیے گا، لیکن سینے سے لگایا نا مصطفیٰ نے. دیکھو تو اسلام جو ہے ہر طرح کی ناپاکی اور ہر طرح کی ٹینشن کو دور کرتا ہے. اسلام میں سولوشن ہے، سلامتی ہے اس میں، اور ہر ایک کے لیے. اس میں داخل تو ہو. اللہ اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں، دین میں زور زبردستی نہیں. اب گھر میں آئے ہی نہیں اور باہر سے کہہ رہے ہیں گھر میں بہت گرمی ہے. ارے گھر میں جاؤ گے تب نہ سمجھ میں آئے گا گرمی ہے یا نہیں ہے. صحیح ہے. تو اب اسلام میں زبردستی نہیں ہے تو اسلام میں تو آؤ پہلے.
گھنٹی چلا رہے ہو صبح صبح اور کہہ رہے ہو اسلام میں طلاق کا مسئلہ ظلم ہے. تو پہلے مسلمان تو بنو، طلاق کا مسئلہ آٹومیٹک حل ہو جائے گا. اسی لیے تو نکاح سے پہلے ہم کلمہ پڑھاتے ہیں آج کل بچوں کو. تو پتہ نہیں جوانی میں ایک مرتبہ بھی پڑھا ہوگا کہ نہیں، خالی پیدا ہو گیا مسلمان کے گھر میں. صحیح ہے کہ نہیں؟ تو کلمہ کے بعد نکاح اور نکاح کے بعد کا طلاق کا آپشن ہے یار. بڑے افسوس کی بات ہے سیکنڈ تھرڈ آپشن کو فرسٹ آپشن کا نام دے دیا ہے حکومت نے. صحیح ہے نا؟ یہ پارلیمنٹ میں حکومت سپریم کورٹ یہ سب میں اس کو ایشو بنانے کی ضرورت کیا ہے یہ بتائیے آپ. سب آپ ہی کی بیٹی ہے، آپ ہی کی بیٹی کو طلاق مل رہا ہے. اتنا کہاں سے کتنا بڑا دل ہو گیا تیرا کہ ساری مسلمان عورتوں کا درد تیرے ہی پاس نظر آ رہا ہے. یہ مکہ مسجد میں ہماری برقع پہننے والی عورتیں سب کا وکاس سب کا ساتھ یہاں نظر نہیں آ رہا. ارے ان کو کبھی آ کر کے 500 روپیہ دے دو، کم سے کم 2 ہفتہ نہیں مانگنے آئے گی. یہ غریب عورتیں جو مانگ رہی ہیں بیٹھ کر کے، حکومت 5 سال کی صرف اسی لیے بنتی ہے کہ لائٹ صحیح کریں، لائٹ سسٹم صحیح ہو، روڈ سسٹم صحیح ہو، گھر میں پانی سروس صحیح ہو. یہ سارے جو ظاہری معاملہ مذہب میں انٹرفیئر کرنے کے لیے حکومت بنتی نہیں، کیونکہ مذہب بن گیا. مذہب بنتا نہیں ہے، بنا ہوا. مذہب کو فالو کرنا ہے. اسی لیے ہم بلیور ہیں، قانون داں ہے. ہم قانون ساز نہیں، ہم قانون جاننے والے ہیں، قانون پر عمل کرنے والے ہیں، قانون بنانے والے نہیں. اس لیے مذہب کہتے ہی ہے اس کو جو قانون سے مرکب، جس میں قانون پایا جائے. اب اس کو یہ کوئی 5 سال کے اب یعنی اگر کانگریس کی حکومت آئے گی تو اب کہے گی کہ طلاق کو ختم، طلاق نہیں اب نکاح کو ختم کیا جائے. اس کے بعد کوئی اور حکومت آئے گی RSS کی تو کہے گی کہ وراثت کو ختم کیا جائے. یہ کیا ہے؟ یہی بات اگر کریں تو ہندو عورتوں میں بھی تو طلاق کی شرح ہے. ڈائیورس ہی صحیح، وہاں ڈائیورس بولتے ہیں نا، تو اس میں بھی تو ہے، ذرا اس پر بھی تو بات کرو نا. طلاق کا تو لفظ تمہارے یہاں یوز ہی نہیں ہوتا ہے. اور یہ ہمارے کیا بتائیں کہ 3 طلاق، طلاق بائن، طلاق مغلقہ، یہ سب جملہ جو ہے یہ کوانٹیٹیو بولنے کا مجھے سمجھ میں یہ نہیں آتا. جب بیٹا بچہ آئے گا تب نہ کپڑے وپڑے پہنائیں گے یار. پہلے ہی سے اگر ہم کپڑا لے کر کے رہیں تو بیٹا ہونے کی وجہ بیٹی ہوگی تو کیا کریں گے. مجھے بڑا افسوس ہو رہا. سوچو کہ ابھی اسلام میں ہے نا طلاق، تو اسلام ہونا نا پہلے یار. ایمان کے اندر ہے طلاق، ایمان سے پہلے نہیں. اور اس سے اور ایک دم آسان سمجھا دو، نکاح کے بعد ہے طلاق. تو پہلے نکاح تو ہونا نہیں، نکاح تو پہلے ہونا. نکاح میں کتنی خرابیاں موجود ہیں آپ سنے ہو. صحیح کہو، حکومت ہند سے اپیل کرو 5 سال کے ہو یا ہمیشہ کے لیے کہ تم جہیز کو ختم کر دو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تم کو ووٹ دینے کو تیار ہیں. تم جوڑے گھوڑے کو ختم کرو، ہم تمہارے کو ووٹ دینے کو تیار ہیں. مسلمان ہو کر کے ہم تمہیں ووٹ دینے کو تیار ہیں. ایسا کوئی قانون بناؤ نا. رسول نے فرمایا ہے، کیونکہ یہ اسلام سے بھی ریلیٹڈ بات ہے، نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا ختم ہو جائے. اور آج زنا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ نکاح ختم ہو گیا. صحیح ہے. ہمارے بچے پیدا کر لیتے ہیں بچے کو اور کہتے ہیں محبت کی نشانی ہے. استغفر اللہ. تو پھر قانون کسے کہتے ہیں بیٹا؟ مذہب کسے کہتے ہیں؟ جنت کسے کہتے ہیں؟ پھر جہنم کسے کہتے ہیں؟ زنا کسے کہتے ہیں؟ بدکاری کسے کہتے ہیں؟ اور آج سیریلوں میں، فلموں میں یہ سب ہو رہا اور دیکھ رہے ہیں. صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں؟ بچے بھی پیدا کر لیں، ارے اسی کا تو بچہ ہے نا، شادی کرا دو. کوئی سزا نہیں. ایک سزا اگر مل جائے جو مذہب اسلام نے متعین کیا ہے، کبھی دوسرا بچہ نہیں کرے گا کبھی جلدی. ایک کو اگر سزا مل گئی کبھی دوسرا بچہ نہیں کرے گا. صحیح ہے. تو ایک کے مرنے سے، ایک کی مار سے ہر ایک کی حفاظت ہو گئی نا. یہ ہے مذہب اسلام، یہ ہے خوبصورتی. تو اسلام میں تو آؤ، سمجھ میں آ جائے گا اسلام کتنا ان کا سولوشن پیش کرتا ہے. حکومت ہند سے اپیل کرو کہ نکاح میں جتنے بھی جوڑے گھوڑے، اچھا وہ اس لیے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس لیے نہیں وہ کریں گے کیونکہ وہ جانتے ہیں ناچ گانا ہی تو ان کا کلچر ہے. جملے پہ غور کرو. ابھی عید میلاد النبی میں آپ جلوس نکالتے ہو، آپ الحمدللہ باوضو رہتے ہو. صحیح ہے نا؟ اچھا نیا کپڑا پہنتے ہیں، درود رہتا ہے منہ پہ، سلام رہتا ہے منہ پہ، کوئی توحید و رسالت کے خلاف نہیں رہتا. اگر رہتا بھی تو ڈانٹتے ہیں، علماء مشائخ ساتھ رہتے ہیں، کوئی الٹا پلٹا نعرہ بھی نہیں لگا. تو اتنا مطلب توحید و سنت کی پاسداری اور لحاظ کے ساتھ آپ جلوس نکالتے ہیں، اور وہ لوگ بھی جلوس نکالتے ہیں. آج کے فلم ایکٹر کے گانے جو مشہور ہیں